جانب عالم کی داڑھی گھنی اور بڑی تھی، جسے آپ کا سینہ وہ ڈھک جاتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسل لحیاتی تملو صدرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھنی داڑھی والے تھے جو آپ کے سینے کو بھر دیتی تھی، یعنی ڈھانپ لیتی تھی۔ مگر واضح رہے کہ آپ کی داڑھی بے ڈھب انداز میں بڑی ہوئی نہیں تھی، بلکہ آپ مناسب حد تک اس کو تراش دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن شعیب بیان کرتے ہیں کانا رسول اللہ یاخذ من لحیتہ من طولها و عرضها بالسویۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو طول و عرض سے برابر کاٹ دیا کرتے تھے۔ رہا یہ سوال کہ آپ کے کاٹنے کی حد اور مقدار کیا تھی، تو اس بارے میں کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری، البتہ بعض صحابہ کا معمول تھا کہ وہ ایک مشت سے زائد بال کٹوا دیا کرتے تھے۔ مطلب یہ اس کو ہم قبضہ یا مشت کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں سے داڑھی اگر شروع ہو رہی ہے تو اس کو ایسے ہاتھ باندھ کے، ایسے ہاتھ کر کے، تو نیچے سے جو داڑھی ہوتی اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر دو بہت عمدہ شعر کہے ہیں۔ پہلے شعر میں انہوں نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کو نہر رحمت قرار دیا ہے، اور اس کے ارد گرد نمودار ہونے والے داڑھی اور مونچھوں کے نرم و ملائم بالوں کو نہر کے کناروں پر اگنے والے سبزے سے تشبیہ دی ہے۔ کہتے ہیں خط کی گرد دہن وہ دل آرا پھبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ غالباً یہ اس دور کی منظر کشی ہے جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تازہ تازہ داڑھی مونچھیں آئی تھی اور منہ کے گرد باریک سیاہ خط کی طرح دکھائی دیتی تھی، کیونکہ اگر اس شعر سے مراد جس طرح علماء کرام عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو سنت قرار دے کر بہت لمبا رکھتے ہیں، اس شہر کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب تازہ تازہ داڑھی مونچھیں آئی تھی اور منہ کے گرد باریک سیاہ خط کی طرح دکھائی دیتی تھیں۔ دوسرے شعر میں جانب عالم کے روئے زیبا کو نادر و کمیاب چاند سے تشبیہ دی ہے اور اس کے گرد احاطہ کیے ہوئے داڑھی کو ماہ کا ہالہ قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں ریشے خوش معتدل، ریشے خوش معتدل، مرہم ریش دل، حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ ابتدا میں داڑھی مکمل سیاہ تھی، بعد میں چند بال سفید ہو گئے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں انما کان البیاض فی انفقتہ وفی صدغیہ، یعنی سفیدی صرف آپ کے زیریں ہونٹ کے نیچے اور کانوں کے پاس تھی، مگر یہ سفیدی انتہائی قلیل مقدار میں تھی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ سر اور داڑھی میں مجموعی طور پر 20 کے لگ بھگ بال سفید تھے، اور حضرت انس ان کی تعداد 17 یا 18 بتاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ چونکہ خادم خاص تھے اور انہیں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کے مواقع زیادہ میسر تھے، اس لیے ان کے بیان کردہ تعداد زیادہ مستند سمجھی جائے گی۔ اس قدر کم سفیدی چونکہ داڑھی کی مجموعی سیاہی پر کوئی اثر نہیں ڈالتی، اس لیے اکثر وصاف آپ کو اسود اللحیہ اور شدید سواد اللحیہ ہی کہتے ہیں، یعنی داڑھی مبارک نہایت ہی سیاہ تھی۔ بہرحال سفید بال خواہ تھوڑے ہی ہوں بڑھاپے کی علامت ہے، اور اگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی صحت اور اعتدال طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی سوچے تو آپ کے بال آخر تک سیاہ رہنے چاہیے تھے، مگر خشیت الہیہ کی وجہ سے آپ پر قبل از وقت بڑھاپے کے آثار طاری ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس لیے جب صدیق اکبر نے پہلے آپ کے سفید بال دیکھے تو بال دیکھ کر
افسوس برے لہجے میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ قد شبتا، یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے چند صورتوں کے نام لے کر فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ مختلف روایات کو جمع کرنے سے یہ تعداد جو مجھے نظر آئی وہ 9 صورتیں بنتی ہیں، جن کی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ ہود جو 11-12 نمبر پارہ میں ہے، واقعہ جو 27 پارہ میں ہے، الحاقہ جو 29ویں پارہ میں ہے، معارج 29ویں میں ہے، مرسلات 29ویں میں ہے، نبا 30ویں میں ہے، تکویر 30ویں میں ہے، غاشیہ 30ویں میں ہے، قاریہ 30ویں میں ہے۔ یہ کل 9 صورتیں مجھے ملی، کیونکہ ان صورتوں میں زیادہ تر قیامت اور حشر و نشر کے احوال کا بیان ہے، اس لیے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ عام علماء نے یہی وجہ بیان فرمائی ہے، لیکن اس میں یہ اشکال ہے کہ اس طرح کے مضامین دیگر صورتوں میں بھی تو پائے جاتے ہیں، مثلا انفطار، انشقاق اور زلزال، ان صورتوں میں بھی اسی طرح کے مضامین ہیں، مگر وہ اس فہرست میں شامل نہیں۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وجہ تھی کہ ان صورتوں کی وجہ سے بوڑھا کر دیا۔ واللہ ورسولہ عالم بحقیقت الحال، ہمیں نہیں پتا، آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ نے ان صورتوں کا تذکرہ اپنی گفتگو میں بار بار کیوں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کی جو کیفیت ہے یا اس کی شرعی کیا حیثیت ہے، اس بارے میں نے گفتگو نہیں کی۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک یا ریش مبارک کا تعلق تھا، تو وہ میں آپ کے سامنے سیرت کے عنوان میں شمائل کے تذکرے میں بیان کر چکا ہوں۔ اب رہ جاتی ہیں مونچھیں، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ بڑی بڑی مونچھیں نہ صرف یہ کہ بدی لگتی ہیں، بلکہ طبی طور پر بھی انتہائی مضر صحت ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ ان پر جب ناک کے ذریعے خارج ہونے والی غیر مصفہ گیسوں کی تہ جم جاتی ہے، اور جب پانی وغیرہ پیتے وقت مونچھیں اس میں ڈوبتی ہیں تو انہی گیسوں کا کچھ حصہ دوبارہ اندر چلا جاتا ہے اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ آپ مونچھیں ترشوا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ یقص شاربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا کرتے تھے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ارشاد ہوا، خالف المشرکین وفر اللحا وحف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹوا دو۔ اس سلسلے میں یہاں تک شدت فرمائی کہ اعلان کر دیا، من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، جو شخص اپنی مونچھوں کو نہ تراشے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک شخص کی بہت بڑی ہوئی مونچھیں دیکھیں تو لوگوں سے فرمایا کہ مجھے کینچی اور مسواک لا کر دو۔ دونوں چیزیں پیش کی گئیں تو اپنے دست مبارک سے اس شخص کے ہونٹوں پر مسواک رکھ کر جو زائد بال تھے وہ کاٹ دیے۔ اللہ اکبر، کتنا خیال رہتا تھا غم خار امت کو اپنے متعلقین کی اصلاح کا۔ آپ اس کو حکم بھی دے سکتے تھے کہ جاؤ اور مونچھیں کٹوا کر آؤ، مگر اپنے ہاتھ سے اس کی مونچھیں تراشنے میں شفقت و محبت اور پیار و الفت کی جو دنیا آباد ہے اس کا مظاہرہ صرف حکم دینے سے کہاں ہو سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے پاک کیسے تھے، اس کا تذکرہ اگلے کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔